میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ عورت اور اعتکاف کے بارے میں ہم اپنی بات رکھیں گے آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ سنت ہم لوگوں نے ایک دم چھوڑ رکھی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عورتوں میں یہ بات مشہور ہو ہے کہ عورت اعتکاف کر ہی نہیں سکتی تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور خاص کر اگر کسی علاقے میں کوئی سنت مردہ کر دی گئی ہے تو اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ سنت کو زندہ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح اگر کسی ذات یا کسی شخص کی وجہ سے کسی علاقے یا کسی مسجد میں کوئی ایسی سنت مردہ ہو رہی ہے تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ جبکہ حدیث میں ڈائریکٹ یہ نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قول سے ہم اپنی بات کو مدلل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ حرم کے علاقے میں آپ لوگ زیادہ نہ ٹھہریں، کیونکہ حرم کے علاقے میں اگر ثواب 1 لاکھ کا ہے تو حرم کے علاقے میں جب گناہ ہوتا ہے تو اس کا گناہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سنت کو مردہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کے اکثر امام لوگ جب نماز پڑھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت یہ کہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہی پہلے سب کو دیکھتے تھے کہ صفیں سیدھی ہوئی ہیں یا نہیں۔ اب اس طریقے سے اماموں نے ایک دم اس بات کو ترک کر دیا ہے، اور اگر زیادہ سے زیادہ دھیان بھی رکھا جاتا ہے کہ صفیں سیدھی ہیں یا نہیں ہیں، لوگ سیدھے کھڑے یا نہیں کھڑے، تو جمعہ میں دیکھا جاتا ہے، ورنہ عام نمازوں میں وہ مصلی کے پیچھے جب کھڑے ہو جاتے ہیں مصلی کے آگے تو اس بات کا دھیان بھی نہیں دیتے ہیں کہ پیچھے صف بنی ہے یا نہیں بنی ہے۔ لہذا اس طریقے سے یہ ایک سنت کو مردہ کرنے کی بات ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ یا ایک اور مثال دے کر اپنی بات کو سمجھانا چاہوں گا آپ کو کہ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی عادت یہ تھی کہ آپ جب سلام پھیرتے تھے تو فوراً جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ اللہ اکبر کہتے تھے، اور اللہم انت السلام و منک السلام، یہ تمام روایتیں بخاری اور مسلم وغیرہ میں موجود ہیں۔ لیکن آج ہمارے اماموں نے اس سنت کو بھی تقریباً ترک کر دیا ہے، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو ایک بڑے علاقے میں لوگ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر پر ہاتھ رکھنا جائز نہ جائز، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو سنت کا مقام ہے، یعنی اس وقت پر جو سنت کرنی چاہیے وہ سنت ہمارے ائمہ ایک دم چھوڑ رہے ہیں۔ لہذا اس کی وجہ سے پورے بھارت، پورے ہندوستان میں جو ہے وہ یہ سنت کا رواج ایک دم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ سنت کو زندہ کرنے کا جس طرح بہت ثواب ہوتا ہے، اسی طرح سنت کو مارنے کا گناہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اعتکاف کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کیا مدینے میں تو یہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، ان کو بھی اجازت دے دی۔ پھر اس کے بعد حضرت زینب نے اجازت چاہی، ان کو بھی اجازت دے دی، اور اس طریقے سے مسجد نبوی کے صحن میں خیمے لگا دیے گئے اور ان لوگوں نے بھی اعتکاف کیا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عورتیں بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ اور دوسری حدیث بخاری شریفی کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے تو ہم ان کے بعد بھی ان کی وفات کے بعد بھی ہم اعتکاف کیا کرتے تھے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ لہذا اس سے جو غلط مسئلہ بیان ہو گیا ہے، بیان کیا مطلب ہو گیا کہ عورتوں نے بنا لیا ہے، اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ ٹھیک ہے کوئی عذر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کرتا ہے، لیکن کم سے کم یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ عورتوں کا اعتکاف کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو ہے وہ ناجائز ہے، اس قسم کی باتیں قطعی نہیں ہونا چاہیے، اس نظریے کو ختم کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اب اور سوال یہ ہے کہ عورت اعتکاف کہاں کرے؟ دیکھیں، عورت کے اعتکاف کی 2 جگہ ہیں۔ اگر کسی مسجد میں اس بات کا اہتمام ہے کہ وہاں پر خاص اعتکاف کرنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے جس میں نہ تو اختلاط ہوتا ہے مردوں اور عورتوں کا، مل کر آتے ہیں، اور نہ ان کی سیکورٹی کا کوئی مسئلہ ہے، اگر ایسی شکل ہے تو پھر عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بعد
जो है वो किसी मस्जिद में एहतिकाफ कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, औरत घर में किसी कोने में अगर वो खास कर ले, नमाज जहाँ पढ़ती है वहां, या किसी भी इलाके में अपने आप को तय कर ले कि मैं इस मुकाम पर एहतिकाफ करूंगी, इस कमरे में एहतिकाफ करूंगी, लिहाजा वो उस कमरे में एहतिकाफ कर सकती है। अगर उसका घर छोटा है तो ऐसा भी कर सकती है कि चादर या पर्दा बांध करके वो अपना इस बड़े कमरे में एक छोटी सी जगह अपने लिए खास महफूज कर ले और वहां पर जो है वो एहतिकाफ कर सकती है। ये एहतिकाफ सुन्नत एहतिकाफ होगा जो रमजान के आखिरी अशरे में किया जाता है। लिहाजा इस तरीके से वो मस्जिद में और घर में एहतिकाफ कर सकती है। दूसरी चीज ये है कि एहतिकाफ में कौन सी चीजों की करने की इजाजत है। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी औरतों को ही एहतिकाफ करना चाहिए जिनको ये मालूम हो कि घर में हमारे काम न करने की वजह से कोई मसाइल या प्रॉब्लम नहीं खड़े होंगे। अब मिसाल जब घर में एक ही औरत है, 2 बच्चे छोटे हैं, शौहर की माँ है, अब ऐसी शक्ल में अगर एहतिकाफ कर लेगी तो घर का खाना काम काज कौन करेगा। लिहाजा ऐसी औरतों के लिए कि घर का काम काज जिनके दिन में है तो वो ज्यादा अफदल है बनिस्बत एहतिकाफ करने के। लेकिन जहाँ पर औरतें जानती हैं कि घर में लड़कियां हैं और घर पूरा अपना संभाल लेती हैं, ऐसी औरतों को एहतिकाफ करना चाहिए। एहतिकाफ करने के बाद अगर कोई घरेलू काम आ जाए, मिसाल के तौर पर कोई जरूरी, पहले बात तो टेलीफोन हटा दें, अगर कोई जरूरी फोन आ गया है तो बात कर सकती है, इससे एहतिकाफ न मकरूह होता है और न टूटता है। इसी तरीके से अगर घर में कोई छोटा मोटा काम है और वो काम ऐसा है कि वो अपने बैठे बैठे जहाँ पर एहतिकाफ उसने किया है वहां से अगर वो उस काम को कर सकती है तो ऐसी शक्ल में एहतिकाफ भी किया जा सकता है। मिसाल तौर पर सब्जी काट दिया, छोटे बच्चे ने या बड़े बच्चे ने आकर कहा कि दादी, नानी, अम्मी मेरा कपड़े का बटन टूट गया है, इसको टांग दीजिए। इस किस्म के छोटे काम जो अपनी जगह को छोड़े बगैर किए जा सकते हैं वो कर सकती है। और इसी तरीके से वो मशवरा वगैरह, कोई बच्ची आई और कह रही कि अम्मी इतने लोगों का खाना पकाना है, ये बताइए कितनी दाल लगेगी, कितना चावल लगेगा, इस किस्म का मशवरा वगैरह भी दे सकती है। इससे एहतिकाफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। बुनियादी तौर पर एहतिकाफ क्यों किया जाता है, ये एक सवाल है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतिकाफ करने की बुनियादी वजह जो है वो लैलतुल कद्र की तलाश है कि किसी तरह लैलतुल कद्र हमको मिल जाए। लिहाजा सबसे पहले बात तो इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि एहतिकाफ हम इसलिए करें कि लैलतुल कद्र जैसी अहम रात हमको परवरदिगार आलम नसीब फरमा दे। लिहाजा इस नियत से, या ये कि मुझे इस कम से कम तन्हाई में ज्यादा इबादत करने का और अपने अल्लाह से ज्यादा लौ लगाने का मौका मिल जाएगा, इस बुनियाद पर ये तमाम चीजें वो नियत करके एहतिकाफ करें और इसके अंदर जो है वो जिक्र और अज़कार कर सकती है, तिलावत कर सकती है, इबादत कर सकती है, तस्बीहात पढ़ सकती है, दीनी मालूमात किसी को दे भी सकती है और दीनी मालूमात हासिल भी कर सकती है। मिसाल के पर दीनी इस्लामिक जो है वो किताबें हैं वो उनको पढ़ सकती है, या कोई इस्लामी किताब पता कि घर में रोजाना दरसे हदीस होता है तो उनको वहां बिठा करके जो है, और उन घर अपनी जगह तो नहीं छोड़ेगी वो, और वो अपनी जगह पर रहते हुए उन लोगों को दर्स वगैरह दे सकती है, या बच्चों को कुरान पढ़ाना हुआ तो कुरान पढ़ा सकती है। ये सारे काम जो है वो तिलावत खुद भी कर सकती है और तिलावत जो है वो सुन भी सकती है। तो ये तमाम काम हकीकत में रिकमेंडेड है, यानी ये तमाम काम औरतों को एहतिकाफ में करना चाहिए। उसके बाद जो बात मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एहतिकाफ में क्या चीजें नुकसानदेह हैं जो एहतिकाफ में नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एहतिकाफ तो कर लिया है और अपनी जगह से उठ करके जा भी नहीं रही है, लेकिन वहां पर अपनी उनकी सहेलियां आ रही हैं या औरतें आ रही हैं मोहल्ले वाली और बैठकर गप्पे मार रही हैं, इससे एहतिकाफ मकरूह हो जाता है। ज्यादा ऐसा काम नहीं करे। या इसी तरह टेलीफोन मंगा लिया है और लंबी लंबी जो है वो टेलीफोन पर बातें की जा रही हैं और बेजरूरत बातें की जा रही हैं, मतलब घरेलू बातें हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, कोई औरत अगर मसले मसाइल बयान करती है या लोग उससे मसला पूछते हैं तो ऐसी शक्ल में वो टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से आम दिनों में वो टेलीफोन करती है, अगर वो उस दरमियान में टेलीफोन अगर वो कर रही है, इस तरीके से टेलीफोन कर रही है तो गोया कि गलत कर रही है, ये चीज गलत है। लिहाजा इस बात का खास एहतमाम करें कि हम इस वक्त हमने इस वक्त को अल्लाह के लिए वक्फ किया है और जो चीजें इबादत डायरेक्ट कहलाती हैं उन इबादतों को करने की तरफ और उनकी रगबत हासिल करने के लिए मैंने ये एहतिकाफ किया है, न कि महज दिखावे के लिए। और वैसे भी आपको मालूम है कि कोई चीज दिखावे की अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल होती ही नहीं है। इसी तरीके से
یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ بے مطلب جو ہے وہ اعتکاف کو چھوڑنا، یعنی جو جگہ ہے وہاں پہ کسی کی کوئی بیمار ہو گیا، نئی بیمار کو دیکھنا بھی تو بڑی عبادت ہے، یہ سب چیزیں نہیں کر سکتا ہے، عیادت کے لیے نہیں جا سکتا ہے، کسی کی تعزیت میں نہیں جا سکتا ہے، کسی جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو دیکھنے ہاسپٹل نہیں جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ جو بات کہی ہے تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے جو اعتکاف کرتا ہے، لہذا اعتکاف میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بنیادی طور پر اعتکاف جو ہے نا دو چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر ایک، اگر اعتکاف کیا گیا اور اس کے بعد عورت کو پیریڈ آ گیا تو ایسی شکل میں جس وقت بھی پیریڈ شروع ہوگا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ جو اعتکاف اس نے نیت کی تھی میں اعتکاف 10 دن سنت اعتکاف کروں گی، پتہ چلا کہ 6 دن کے بعد اس کو پیریڈ آ گیا اور 4 دن مکمل نہیں ہوئے، تو اس کو 4 دن کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس دن کا اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن کی یہ قضا کر سکتی ہے اور کبھی بھی کر سکتی ہے۔ مطلب یہ ضروری نہیں کہ اگلے رمضان میں ہی کرے، یا یہ کہ کوئی وقت جس وقت بھی سال بھر میں چاہے وہ کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب وہ اس کی قضا کرے گی اس ٹوٹے ہوئے اپنے اعتکاف کی تو لازم ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے، اس بات کا وہ خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت بے ضرورت اپنے اس مخصوص جگہ کو اس نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے، جہاں پہ اس نے طے کیا تھا کہ میں اعتکاف میں اس علاقے کو نہیں چھوڑوں گی، اس کمرے کو نہیں چھوڑوں گی، اور بے مطلب اس نے اعتکاف اس کمرے کو چھوڑ دیا، تو ایک دم پھر اعتکاف جو ہے ٹوٹ جائے گا، اور پھر جب یہ ٹوٹ جائے گا تو پھر اس کی بھی قضا لازم آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر اعتکاف میں عورت بیٹھی ہوئی ہے گھر میں، تو سب سے پہلے تو اس کو شوہر سے اجازت لے کر ہی بیٹھنا چاہیے، بغیر شوہر کی اجازت کے اعتکاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوہر نے اجازت دے دی ہے اور شوہر کا مسئلہ نہیں معلوم ہے اور وہ اس کمرے میں آ گیا اور اس نے اس کو سپٹا لیا یا اس کو پیار کر لیا، تو ایسی شکل میں جو ہے وہ اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو مکروہ تحریمی ہے، لیکن اعتکاف ٹوٹا نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسے درمیان میں بوس کنار میں اور وہ چپٹانے میں اگر انزال ہو گیا تو مرد کا بھی یقینی بات ہے کہ روزہ ہوگا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جو ہے اور عورت بھی اگر اس کے اندر جو ہے اس کو بھی انزال ہو گیا تو ایسی شکل میں جو ہے اس کا بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر مرد نے اس میں آگے بڑھ کر کے یہ پیار اور محبت جتائی تو مرد اس میں زیادہ گنہگار ہے، کیونکہ اس نے جو ہے نا اس بات کا اہتمام نہیں کیا کہ جو ہے عورت کیا کہتے ہیں اعتکاف میں ہے۔ دوسری طرح سے اگر بھول کر کے کوئی عورت اپنی جگہ سے چلی گئی یا اس کو اس بات کا احساس نہیں رہا کہ میں اعتکاف میں بھول گئی اور بھول کر کے اس نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ ادھر ادھر چلی جانے سے مراد کی بھول کر کے کمرے سے دوسرے کمرے میں چلی گئی یا گھر سے باہر نکل گیا، اچانک اسے یاد آ گیا کہ میں تو اعتکاف میں ہوں، تو ایسی شکل میں جو ہے وہ اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹے گا اور وہ اپنے اعتکاف کو جاری رکھے، جب اسے یاد آ جائے فوراً جو ہے جاری رکھنا چاہیے۔ صاحبان کا تو اس میں یہ رائے ہے کہ اگر آدھا دن بھی ایسے بھول کر کے چلا گیا، بلکہ ان کے یہاں تو جان بوجھ کر کے بھی ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ جان بوجھ کر کے باہر مسجد کے چلا جائے گا تو وہی حکم عورت کا بھی ہے کہ اگر جان بوجھ کے چلی جائے گی تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر انجانے میں اور بھول کر چلی گئی ہے تو اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ یہ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے اعتکاف کے سلسلے میں۔ یہ جو میں نے شروع میں آپ سے بات بتائی کہ سنت کو زندہ کرنا اور سنت کو کوشش کرنا چاہیے ہم اپنی زندگی میں کہ سنت کو جو ہے ہمیشہ زندہ کریں، اور جو سنتیں جس علاقے میں بھی لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، خاص کر علماء کی، کہ ان کو یاد دینا ہے لوگوں کو اور اس پر عمل کروانا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو چیزیں اس قسم کے عوام میں یا سوسائٹی میں ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم جو علماء کرام ہوتے ہیں یہ علماء نے شانتی کا ٹیبلٹ کھا رکھا ہے، اور انہوں نے جو ہے نا ایسی غلط باتیں جو دیکھتے رہتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، اور نہ بولنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ دھیرے 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 جو ہے وہ سنت بھی چھوٹ جاتی ہے، اور سنت جب چھوٹتی ہے تو اس کی جگہ پر ایک دوسری چیز آتی ہے، یا تو وہ برائی ہوگی اور یا بدعت ہوگی، یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز اس کی جگہ پر آ جاتی ہے۔ لہذا علماء کو چاہیے کہ ایسی چیزوں کی طرف نکیر کرتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں تاکہ سنت۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، امارات میں ابوظبی میں آج کے 10 سال پہلے غالباً
بلکہ اور ہو گئے ہوں گے، انہوں نے ایک سسٹم نکالا کہ سینٹرلائز اذان دی جائے، یعنی ساری مسجدوں میں اذان دینے کے بجائے ایک مسجد میں اذان دی جائے، اور اس پر انہوں نے کافی مفتیوں سے مشورہ کیا اور سب کچھ ہوا۔ حالانکہ پریشر تھا، کچھ غیروں کا رہا ہوگا، کچھ یہ ہے کہ جو ہے وہ ساؤنڈ پولوشن کی بات ہوئی ہوگی، کس کی وجہ سے جو ہے پولوشن ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ طے کیا کہ صاحب وہ سینٹرلائز اذان ہو۔ اس پر بڑے مفتیوں سے بات ہوئی، اتفاق سے میں جہاں رہتا تھا وہاں پر بھی ایک مفتی رہتے تھے، وہ جو اس محفل میں جایا کرتے تھے، تو میں نے ان سے جب وہ اذان لاگو ہو گئی، وہ ہوتا ایسا کہ اذان ایک جگہ دی جاتی تھی اور سارے شہر کی مسجدوں میں سیٹلائٹ کے ذریعے اسپیکر آن کر دیا جاتا تھا 1 منٹ پہلے، بتا ٹائم معلوم ہوتا تھا، لہذا مؤذن کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ 1 منٹ پہلے اسپیکر آن کر دے اور اذان ہو جاتی تھی۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا، مفتی صاحب یہ جو آپ لوگوں نے کیا، اور اس میں آپ بھی شامل تھے اور آپ بھی جو ہے وہ اس میں مشورے میں رہتے تھے، تو کیا یہ بات ایک دم نہیں آئی آپ لوگوں کے ذہن میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کا ہے؟ یہ سنت کو مردہ آپ نے نہیں کیا۔ اگر سنت کے زندہ کرنے کا ثواب ہے تو سنت کو مردہ کرنے کا بھی تو ثواب عذاب ہوگا۔ یہ جو آپ نے کیا کہ اب یقینی بات ہے کہ ہر مسجد میں اذان تو ہو گئی، چلو ٹھیک ہے، لیکن ابھی جب اقامت کا ٹائم آتا تھا تو ہر مسجد کا مؤذن اقامت کہتا تھا، حالانکہ اس نے اس مسجد میں اذان نہیں کہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مردہ کرنے میں آپ لوگ شریک ہوئے، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے تھا کہ یہ بات ضرور بحث میں آتی کہ سنت یہی ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے، اور اس میں یہ ہو گیا کہ اب اقامت کوئی کہے گا، اذان کوئی کہہ رہا ہے۔ بہرحال یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ سنت کو مردہ کرنے کا، جو میں نے امام وغیرہ کے بارے میں شروع میں مثالیں دی، کہ سنت کو مردہ کرنے کا جو ہے وہ بہت عذاب ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسلامی تہذیب دن پر دن ختم ہونے لگتی ہے۔ لہذا عورتوں کے سلسلے میں کہ اگر یہ تہذیب ختم ہو رہی ہے اور عورتیں اعتکاف کی طرف راغب نہیں ہیں تو ان کو مسئلہ بھی بیان کرنا چاہیے اور ان کے فضائل بھی بیان کرنے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوتا ہے، معتکف کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوتا ہے، اور ازواج مطہرات لگاتار اعتکاف کرتی تھی، شاید جو ہے وہ کوئی اعتکاف نہ کیا ہو بلکہ تقریباً ہر سال اعتکاف کیا کرتی تھی۔ لہذا اس سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ عورتوں کے اس مسئلے پر ضرور غور کریں، اور غور کر کے ان کو اعتکاف کی ترغیب دلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔